اذ ارسلنا الیہا روحنا فاتخذت من دونہم حجابا. اللہ فرماتا ہے کہ مریم نے اپنے بیچ میں اور گھر والوں کے بیچ میں پردہ لگا دیا، پردے میں رہ کر کے وہ اللہ کی عبادت کرنے لگی. فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. ہم نے اپنے فرشتے جبریل کو بھیجا اور جبریل ایک انسان کی شکل میں، ایک خوبصورت انسان کی شکل میں مریم کے پاس آئے. مریم اکیلی ہے، مریم بند کمرے میں، کمرہ لاک ہے، اور اچانک ایک خوبصورت انسان، ایک مرد مریم کے سامنے آ جاتا ہے. وہ میری پیاری ماں بہنوں، ایک پاک دامن عورت، ایک نیک عورت، ایک دیندار عورت کا ری ایکشن کیا ہوگا ایسے موقع پر؟ ایک دیندار عورت کسی غیر مرد کو تنہائی میں دیکھے گی تو اس کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ ذرا دیکھیے مریم کا ری ایکشن کیا. اللہ کہتا ہے اذ ارسلنا الیہا روحنا، ہم نے مریم کے پاس اپنے فرشتے کو بھیجا. فتمثل لها بشرا سویا، اور وہ فرشتہ انسان کی شکل میں مریم کے پاس آیا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. مریم فوراً ڈر گئی اور کہنے لگی میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. ان کنت تقیا، اے انسان، اے آنے والے مرد، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے دور ہو جا، میرے قریب نہ آنا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. مریم نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی مرد ہے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتہ ہے. مریم نے اس کو اللہ کا نام لے کر کے اس کو اللہ کا ڈر یاد دلایا، اللہ کا خوف یاد دلایا. گناہ کے موقع پر اگر اللہ یاد آ جائے تو یہ دل میں ایمان کے زندہ ہونے کی نشانی. اگر گناہ کے ٹائم اللہ یاد آ جائے، اللہ کا خوف دل میں آ جائے اور انسان گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے میرا بندہ گناہ کرنے جا رہا تھا، شراب پینے جا رہا تھا، زنا کرنے جا رہا تھا، کوئی بھی غلط کام کرنے جا رہا تھا، اگر گناہ کا ارادہ کر رہا تھا اور اللہ کے ڈر سے اگر اس نے گناہ کو چھوڑ دیا تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو. میرے فرشتوں، اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو. فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تو گناہ کرنے جا رہا تھا، یہ تو شراب پینے جا رہا تھا، یہ تو زنا کرنے جا رہا تھا، یہ تو غلط کام کرنے جا رہا تھا. اللہ فرماتا ہے انما ترکھا من جرایا، اے میرے فرشتوں، میرے بندے نے میرے ڈر سے اس گناہ کو چھوڑا ہے، میرے خوف سے اس گناہ کو چھوڑا ہے، لہذا اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو. یہ نیکی کا حقدار ہے، یہ گناہ کا حقدار ہے. پتہ یہ چلا میرے نوجوان ساتھیوں، آج جہاں جہاں بھی زنا کے اڈے قائم ہو رہے ہیں، جہاں جہاں غلط کام ہو رہے ہیں، شراب پی جا رہی ہے، نشہ ہو رہا ہے، بدکاری ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، بدکاری ہو رہی ہے، جتنے گناہ ہو رہے ہیں ان گناہوں کی اصل وجہ یہ کہ انسان اللہ کا خوف اپنے دل سے نکال چکا ہے. اور معاف کرنا، چہرے پر داڑھی رکھنا نبی کا طریقہ ہے، مگر ضروری نہیں کہ داڑھی رکھنے والا پرہیزگار ہے. گھر سے نقاب میں نکلنے والی عورت بہت اچھا کام کرتی ہے کہ نقاب میں نکل رہی ہے، مگر نقاب میں نکلنا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. میرے پیارے ساتھیوں، کتنے زنا کے واقعات ہوئے ہیں جو نقاب پوش لڑکیوں نے ہوٹلوں میں جا کر کے عیاشیاں کی ہیں، کتنے غلط کام ہوئے ہیں جو چہرے پر داڑھی رکھنے والوں نے اور ماتھے پر سجدے کا نشان رکھنے والوں نے وہ غلط کام کیے ہیں. اس لیے یاد رکھنا، داڑھی کی اہمیت اپنی جگہ ہے، نقاب کی اہمیت اپنی جگہ ہے، نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے. جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو، جب تک اللہ کا خوف نہ ہو، تب تک انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا. گناہ سے بچنا ہے، اللہ کا ڈر ہونا ضروری ہے. اور اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ جب اللہ کو جانیں گے. آپ جتنا اللہ کے بارے میں جانیں گے، جتنی اللہ کے بارے میں آپ کو نالج ہوگی، اتنا آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا.
اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں علماء ڈرتے ہیں۔ یہاں علماء سے مراد صرف وہ لوگ نہیں ہے جو مدرسے سے پڑھے ہوئے لوگ ہوں، یہاں مدرسے سے فارغ ہونے والے علماء ہی مراد نہیں ہے، بلکہ علماء کا مطلب جو جتنا اللہ کو جانے گا، جس کے پاس اللہ کی جتنی نالج ہوگی اتنا وہ اللہ سے ڈرے گا۔ اسی لیے حضرت لقمان نے جب اپنے بچے کو نصیحت کی تو پہلے اس کو اللہ کا مقام یاد دلایا۔ آج اپنے بچوں کو کون اللہ کے بارے میں بتاتا ہے؟ ہمارا بچہ ذرا سا بڑا ہوا ہم سکھاتے بیٹا گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ، گڈ بائے، ٹاٹا، یہ سکھاتے اپنے بچوں کو۔ ہمارا بچہ کبھی اپنے منہ سے دعائیں سنائے یہ ہماری تمنا نہیں۔ رات میں ہم بستر پہ سونے جاتے ہیں، اگر ہم کوشش کریں، میں نے 2.5 سال کی 2 سال کی بچیوں کے منہ سے سنا ہے، ماں باپ نے ان کو سکھایا ہے، تو رات میں بستر پہ جاتی ہیں، ماں کہتی ہے بیٹا دعا سناؤ، 2 سال کی بچی توتلی زبان میں اپنی ماں سے کہتی ہے اللہم بسمک اموت و احیا، 2 سال کی بچی وہ دعا سنا رہی۔ آپ جو تربیت دیں گے میرے پیارے ساتھیوں، بچے آپ کے وہی سیکھیں گے، وہی اسی پر عمل کریں گے۔ اور سکھانے کی سب سے بہترین جو عمر ہوتی ہے وہ بچپن کی ہوتی ہے۔ بچوں کو آپ نے بچپن سے نماز کی عادت ڈلوا دی، انشاءاللہ جوانی میں نہیں چھوٹے گی۔ بچوں کو بچپن میں آپ نے قرآن کا حافظ بنا دیا، انشاءاللہ ساری زندگی قرآن کو یاد رکھے۔ بچوں کو بچپن میں آپ نے طور طریقہ سکھا دیا، ساری زندگی اس کو یاد رہے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت لقمان نے اپنے بچے کو جب نصیحت کی تو کیا کہا؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے بچے، یاد رکھنا اللہ تعالی اتنا پاورفل ہے اور اتنا نالج رکھنے والا ہے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تو نے کوئی غلط کام کیا، تو نے کوئی اچھا کام کیا، اور وہ رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز آسمانوں کے اندر کہیں چھپی ہوئی ہے، زمین کے اندر کہیں چھپی ہوئی ہے، کسی پہاڑ کے چٹان کے نیچے چھپی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس رائی کے دانے کے برابر چیز کو قیامت کے دن سامنے لے آئے گا۔ وہ رائی کے دانے کے برابر چیز بھی اللہ تعالیٰ کی نظر سے اوجھل نہیں ہو سکتی، اللہ کی نالج سے باہر نہیں ہو سکتی۔ تو کیا سمجھتا ہے تیرا کمرہ بند کر لینے سے، تیرے کمرے کی لائٹ آف کر دینے سے، تیرے اپنے موبائل کی ہسٹری کو ڈیلیٹ کر دینے سے، تیرے واٹس ایپ کی چیٹنگ کو ختم کر دینے سے تیرے گناہوں پر پردہ پڑ گیا؟ اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ تو اللہ کو بھی بیوقوف بنا لے گا؟ نہیں میرے بھائی، اللہ کو سب پتا ہے۔ اس لیے اگر گناہوں سے بچنا ہے اللہ کو پہچانو میرے پیارے سے۔ حضرت مریم کہتی ہیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اے آنے والے انسان، میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، میرے قریب نہ آنا، میرے پاس نہ آنا۔ اچھا، فرشتوں کے اندر شہوت نہیں ہوتی؟ حضرت جبریل انسان کی شکل میں آئے ہیں مگر جبریل فرشتے ہیں، اور فرشتے کے اندر کبھی ڈیزائر اور شہوت اور خواہش نہیں۔ مرد کے اندر، انسان کے اندر خواہش ہوتی ہے۔ کوئی کتنا ہی نیک انسان ہو، اگر اس کے سامنے عورت آئے گی تو جو ایک مرد کی کے اندر جو فطری طور پر عورت کو پانے کی جو طلب ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے، وہ ضرور کہیں نہ کہیں اس کے دل میں پیدا ہو۔ کوئی مرد اگر یہ کہتا ہے صاحب، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک بڑا وائرل ہوا تھا ایک معاملہ، انہوں نے پڑوسی ملک میں جب ان کا دورہ ہوا، انہوں نے کہا کہ اگر کسی مرد کے سامنے کوئی عورت میک اپ کر کے بیٹھی ہے اور کافی دیر تک اس کے سامنے بات چیت کر رہی ہے اور مرد کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو وہ اس کا مطلب کہ وہ مرد گڑبڑ ہے، اس کو اپنا علاج کرانا ہے۔ بڑا بوال ہوا تھا اس کو، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو بات کہی تھی، ڈاکٹر ذاکر نائک کی بہت ساری باتوں سے اختلاف بھی ہے لیکن بہت ساری باتیں ان کی صحیح ہیں، یہاں وہ بالکل صحیح ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت کہتی ہے اگر ایک مرد اور ایک عورت ہے تو بیچ میں تیسرا شیطان ضرور ہوتا ہے۔ اگر ایک عورت غیر مرد سے اکیلے میں ملے گی
مولانا صاحب مسئلہ پوچھنے جا رہی ہوں، مولانا صاحب کی حال چال لینے جا رہی ہوں. عالم صاحب ہیں، یہ تو بڑے نیک ہیں، تقریر کرتے ہیں، بڑے دیندار ہیں. اگر ایک عورت ایک مرد تنہائی میں ملیں گے، چاہے وہ مرد اس دور کا سب سے بڑا پرہیزگار انسان ہو اور وہ عورت اس دور کی اللہ کی ولیہ ہو، نیک عورت ہو، اگر ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں ملیں گے، اللہ کے نبی فرماتے الا وثالثہما الشیطان، تیسرا وہاں شیطان ضرور ہو. اسی لیے اسلام میں کوئی ایجوکیشن نہیں ہے میرے پاس. کلاس میں لڑکا بھی پڑھ رہا ہے، لڑکی بھی پڑھ رہی ہے، جوان لڑکا جوان لڑکی، پڑھائی کم ہوگی وہاں پہ، بدکاری اور زناکاری زیادہ ہوگی. آج آپ جا کے دیکھیں، ابھی آج کی نیوز آپ کو بتا رہا ہوں. کرسمس کا تہوار منا کر کے ایک عورت لڑکی آ رہی تھی چنئی کے اندر ایک کالج کے اندر، اسی کالج میں بریانی بیچنے والا ایک نوجوان اس لڑکی کے ساتھ ریپ کرتا ہے اور اس کو زخمی بھی کرتا ہے. بعد میں جب معاملہ سامنے آیا، پولیس کیس بنا، بڑا بوال ہوا، اب شاید اس کو ارسٹ بھی کر لیا. میرے پیارے ساتھیوں، انسان کے اندر شہوت کا جو شیطان ہے وہ کب بیدار ہو جائے ہم نہیں کہہ سکتے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت جب جوان ہو جائیں ان کو نکاح کا حکم دیا ہے تاکہ ان کی شہوت کا صحیح استعمال ہو، غلط دشا میں وہ قدم نہ اٹھائیں، غلط روٹ پر وہ نہ جائیں.